السلام علیکم میرے دوستو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا، پچھلے پارٹ میں ہم نے بات کی تھی موٹر سائیکل اور اس کے نقصانات، اور کچھ میں نے آپ کو اپنی داستان بھی سنائی تھی کہ زیادہ موٹر سائیکل استعمال کرنے سے مجھے کیا مسائل پیدا ہوئے، اور اس کے بعد مجھے اب تک بھی جو ہے مسائل کا سامنا ہے جسمانی طور پر۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹ 2 اب سٹارٹ ہے ویڈیو کا، اس کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ محنت کرے، مشقت کرے، چلے، دوڑے، بھاگے۔ لیکن انسان نے اپنی ایجادات کو، جو اس نے ایجادات کی ہیں، اس کا جو ناجائز استعمال ہے، یعنی کہ بے فضول استعمال، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ موٹر سائیکل کا استعمال ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ساتھ والی دکان پہ بھی جانا ہو تو ہم بائک کو ساتھ لے جاتے ہیں، اگر ہم نے بالکل قریب کہیں جانا ہو تو ہم بائک پھر نکال لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کسان لوگ ہیں، یا اس طرح سے جو ہمارے اور محنت کش لوگ ہیں، جیسے مزدور ہیں، مزدور طبقہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ محنت کرتے ہیں، ان کا جسم ہلتا ہے، اور پھر وہ صحت مند بھی رہتے ہیں۔ یوں تو زندگی کا نہیں پتہ کہ زندگی کتنی ہے انسان کی، لیکن پھر بھی انسان کو ہمیشہ اعتدال پسندی سے جینا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ دوستو، صدیاں گزر گئیں، صدیوں پہلے لوگ جب یہ آسائشیں نہیں تھے انسان کے پاس، جیسے موٹر سائیکل ہو گئے، گاڑیاں ہو گئیں، تو لوگ زیادہ تر پیدل سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، ہاتھیوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو محنت میں لے کر نہیں آئے گا، اپنے آپ کو چلائے گا نہیں، تو یعنی کہ اپنے یہ جو ہاتھ پاؤں کو جب تک وہ نہیں چلائے گا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی جو بلڈ کی جو سرکولیشن ہے نا، جو ہمارے خون جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، وہ رک جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اگر جب وہ رکے گا تو اس سے ظاہر سی بات ہے پھر بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں سے جو کامن بیماری ہے وہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کے اور آرگنز جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ تو ڈسٹرب ہوگا ہی، ظاہر سی بات ہے، جب آپ کھائیں گے اور پئیں گے، لیٹ جائیں گے، یا بائک پر سوار ہو جائیں گے، یا آپ گاڑی پر سوار ہو جائیں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زیادہ تر بینک میں کام کرتے ہیں یا کہیں اور ایسے بیٹھنے والی جگہوں پر کام کرتے ہیں، ان کے پیٹ باہر آئے ہوتے ہیں۔ تو ان کے پیٹ اس لیے باہر آئے ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور جو ہے وہ
آرام سے جا کر گھر سے اٹھتے ہیں سوئے ہوئے، کھانا کھاتے ہیں اور جا کر پھر اپنے دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی ورزش نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ہمیں جو ہے وہ دوسرے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ بیماریاں جو ہیں پھر اس طرح سے جنم لیتی ہیں۔ تو سب سے اچھی چیز ہے آج کے دور میں، اگر آپ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ایک ٹائم تو ہے کہ صبح اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پیدل جو ہے وہ واک لازمی کرے، کم از کم آدھا گھنٹہ یا تھوڑا اس سے زیادہ۔ اور یہ ڈیلی کا روٹین اپنا معمول بنا لے۔ اگر آپ یہ ڈیلی کا روٹین نہیں بنائیں گے اور یہ روٹین آپ کی ڈیلی کی نہیں رہے گی، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسان لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ یہ دیکھیں بیچارے سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں میرے دوست کے، طارق صاحب نام ہے ان کا، تو ان کے والد صاحب اکثر مجھے ملتے ہیں۔ وہ بھی ایک دور میں ٹیچر رہ چکے تھے، لیکن وہ گاؤں کے ہیں، تو ان کی کچھ زمین بھی ہے گاؤں میں۔ تو میں جب بھی ان سے کبھی ملتا ہوں تو ماشاءاللہ وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے بالکل فٹ ہیں، اور آج تک وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی میڈیسن نہیں یوز کی، نہ کبھی کوئی دوائی کھائی ہے، یعنی کہ ان کا جسم حرکت کر رہا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے جسم کو حرکت نہیں دیں گے، جب تک ہم اپنے جسم کو چلائیں گے نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے لیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کے معدہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے جگر پہ سوزش بھی آ سکتی ہے، آپ کی جو کڈنیز ہیں، جو آپ کے گردے ہیں، ان میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کو دل کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں چلتا، آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، محنت کرے اس دنیا میں اور حلال کی روزی کمائے۔ حلال کی روزی کمائے گا تو اس میں برکت بھی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو بجائے فضول بیٹھنے کے چلنا پھرنا چاہیے، واک کرنی چاہیے، سیر کرنی چاہیے، تاکہ انسان کا جو جسم ہے وہ تندرست رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں صبح کی واک، جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبح کی جو واک ہے یہ بہت انسان کے لیے ضروری ہے، اور اسپیشلی صبح کی واک۔ شام میں تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن جو صبح کی واک ہے، جو صبح کی ٹھنڈی ہوا اور تازہ ہوا ہے، یہ انسان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔